اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایھا المستمعین الکرام، الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین طیبین والطاہرین۔ میرے اسلام کے پیارے بھائیوں، کل کی ویڈیو میں ہم نے آخر تک یہ ہجرت چہارم کی 4 ہجری کے جو حالات تھے، جو غزوات تھے، وہ بیان کیے ہیں۔ اب یہاں پنجم ہجری کے حالات شروع ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے غزوہ رجیع، یہ مدینے سے مکے کے راستے پر 8 کلومیٹر پر، یہاں پر قریش مکہ کے خلیف رہتے تھے۔ کچھ خلیف عربی میں اس بائی بندی کو بولتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے گند بھی ہوتے ہیں، گندی بھی کہتے ہیں، کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ علاقے دور ہوتے ہیں، مگر اگر قریش یہاں آ جائے تو یہ حلیف ان کے ساتھ دیں گے جو یہاں پر تھے، قبیلہ رجیع سے جو وقت تھے۔ اور اگر قریش پر کچھ تکلیف آ پڑتی، یہ خلیف بنتے ہی ایسے تھے۔ جیسے کہ مدینہ میں پہلے بیان ہو چکا ہے، انصار اور مہاجرین کا بھائی چارہ ہوا تھا۔ یہ خلیفی بھی ایک بھائی چارے کا ایک قسم ہے، مدد اور ساتھ دینے کی۔ یہاں پر قریش مکہ کے بعض خلیف جو تھے یہاں پر جمع ہوئے اور آپس میں پس شروع کی، جرگے شروع کیے کہ ہم کو قریش بھی مدد بھی حاصل رہے گی۔ 2-3 قبیلے تھے وہاں، چھوٹے چھوٹے تھے مگر تھے، اور ہم بھی لڑیں گے تو مدینے پر حملہ کر دیں گے اگر اتفاق ہوا۔ ان کی اتحاد اور دوڑ بھاگ ہو رہی تھی کہ نبی علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ وہاں پر لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اور مدینے پر چڑھائی کرنے یا مدینے والوں سے جنگ کرنے کے لیے تیاری ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے عاصم بن ثابت کی سرکردگی میں مجاہدین اسلام کی جماعت دے کے ان کے سرکوبی کے لیے وہاں روانہ فرمایا، اور اس فتنے کو دبانے کے لیے کوشش کی تاکہ یہ بعد میں سر نہیں اٹھا سکے۔ اس مہم میں یہ ہوئی کہ یہ جب وہاں پہنچ گئے، وہاں پر وہ لوگ جب ان کو پتہ چلا
کہ مسلمان لشکر آ گئی تو وہ لوگ بھاگنے کی کوشش کرنے لگے، وہاں سے بھاگنے کی۔ مسلمانوں کے خلاف بغاوت کا مرتکب پایا گیا جو تھا، ان سب کو جو آدمی انہوں نے پکڑ لیے وہاں پر موجود، جو ابھی تک بھاگے ہوئے نہیں تھے، ان کو کہا، انہوں نے بہت زاری منت کی کہ ہم صلح کرتے ہیں اور رسول اللہ سے صلح نامہ لکھتے ہیں، اور ایسا نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے۔ عاصم بن ثابت نے کہا کہ تم لوگ صحیح بندے نہیں ہو، وعدہ توڑ ہو، اور آپ کے ساتھ کوئی صلح نہیں ہے، لہذا سب کو باندھ کر کے کہا کہ تمہاری جان بخشی نہیں کی جا سکتی ہے۔ ان 7 سرکش آدمیوں کو جو اس میں 7 سرکش تھے، پکڑ کر کے قتل کر دیے گئے۔ عاصم بن ثابت کے حکم پر 7 سرکشوں کو قتل کر دیا گیا۔ ان میں صرف حبیب اور زید نام کے 2 آدمی بچے تھے، اس کے علاوہ ایک غلام بھی تھا، وہ بھی انہوں نے پکڑ لیا اور مدینے لے کر آ گئے۔ وہاں کے لوگ جو بھاگ گئے تھے ان کا مال غنیمت کر کے لے کے آئے، اور یہ 2 بندے بھی پکڑ کر کے لے کے آئے۔ جب یہاں مدینے میں لایا گیا تو حبیب کے لیے قتل کرنے کے لیے وہاں پر حارث کی بیٹیاں اور بیٹے نکل آئے، یہ ان کے خون کے پیاسے تھے، اور ان کے باپ کو، حارث کو، یہ انہوں نے قتل کیا ہوا تھا۔ ان کو بیٹیوں نے اور بیٹے نے مطالبہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ ہمارے حوالے کرو، ہم ان کو قتل کریں گے۔ جب حالات پوچھ بچھ کی اور وہی تھے جو اس کو انہوں نے جیسے مطالبہ کیا تھا، تو حبیب کو انہوں نے، نبی علیہ السلام نے ان کے بیٹے، حارث کے بیٹے اور بیٹیوں کے حوالے کیا اور ان کا سر اڑا دیا۔ بعد میں ان کا لاش حاصل کرنے کے لیے حبیب کا قریش مکہ نے بہت کوشش کی، لیکن واپس نہیں دیا گیا۔ اور دوسرا جو بندہ تھا یہ بعد میں مسلمان ہو گیا اس وقت، اور بہت اچھا مسلمان بن کے رہا۔ یہ ازورہ جے کی واقعہ تھا۔ اب دوسرا ایک واقعہ عمرو بن امیہ دمیری کی مہم کا۔ ان کا یہ ہوا تھا، یہ اس مہم کے لیے
عمرو بن امیہ دامیر کو امیر بنا کر کے بھیجنے کے لیے لشکر اسلام کا دستہ کہ ابو سفیان نے ایک روز مکے کے بازار میں کچھ لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے، آزاد تقریریں کرتا ہے اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اور ہم لوگ آرام سے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کچھ بندے تیار کرنے ہیں تاکہ ادھر جا کے ان کو قتل کرے، اس شرط پر کہ ہم ان کو زر نقد بھی دیں گے، جانے کا خرچہ بھی دیں گے، سامان بھی دیں گے، اور واپسی پر جب وہ کام کرے گا تو بہت زیادہ اور بھی ان کو مدد دیا جائے گا اور ہر طرح سے ان کو تحفظ دیا جائے گا اور بڑا نام والا بنے گا، اور ان کے مالی بھی مدد بھی بہت زیادہ کی جائے گی۔ کون ہے جو اس کے لیے تیار ہو جائے؟ اب اس شرط پر ابو سفیان کے پاس ایک شخص پہنچا، انہوں نے اس کے قریب جا کر کے کہا کہ ہم نبی علیہ السلام کو جا کر کے بڑے صحیح طریقے سے قتل کریں گے اور یہ ذمہ داری ہم لیتے ہیں، لہذا ہمارے لیے بہت خفیہ طور پر سامان وغیرہ تیار کرو اور ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا صحیح ہے، ابو سفیان نے کہا، اور پیسے بھی دیے اور ہتھیار اور سواری کا بندوبست کر بھی دیا، ایک اونٹ لے کے دیا کہ اس پر سوار ہو کر کے چلے جاؤ۔ یہ چھپے چوری مکے سے نکل گیا تاکہ کسی کو خبر نہیں ہو جائے، رات کو اندھیرے میں، اور 2-3 دیر میں وہاں پر مدینے میں پہنچا۔ وہاں پر وہ اونٹ کو لے کے ادھر ادھر گھماتا رہا، کسی نے پہچانا تو نہیں مگر ان کو دھیان بھی نہیں دیا گیا۔ آخر گھومتے گھومتے اس نے بنی عبدل بن اشل پہنچ کر اس نے کسی سے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، اسے بتایا جائے کہ وہ کہاں مل سکتا ہے۔ انہوں نے اسے مسجد نبوی کا پتہ دیا اور اس نے وہاں جا کر دیکھا کہ مسجد میں کچھ صحابہ گفتگو میں مصروف ہے۔ اسے دیکھتے ہی اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اس شخص کے دل میں کوٹ ہے۔ جب یہ بندہ داخل ہوا مسجد نبوی میں، نبی علیہ السلام نے اس پر نظر کی تو کہا کہ یہ شخص کی جو حرکات ہے اس کے دل میں کچھ کھوٹ ضرور ہے۔
اور ہمیں پتہ چلا ہے۔ اسی وقت آگے بڑھ کر انہوں نے کہا کہ آپ میں بن عبد المطلب کا بیٹا کون ہے؟ اس کی زبان سے سن کر نبی علیہ السلام نے کہا، ارشاد فرمایا کہ میں ہوں۔ یہ سن کر وہ آپ کی طرف بڑھا اور اس طرح جیسے وہ آپ کے قدم بوسی کرنا چاہتا ہو، مطلب ہے کہ وہ جھک کر کے جیسے کہ آپ پہ پیر پکڑنا چاہتا ہو، اس طریقے سے گیا۔ لیکن اسد بن خدیر نے اس کی نیت تاڑ لی، اور اس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رائے پہلی بھی سن چکے تھے کہ یہ آدمی کچھ اچھا خیال نہیں رکھتا ہے۔ اس کے قریب رہا اور جا کر کے اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ یہ جو بندہ جاسوس آیا ہوا تھا، جیسے ہی جیب میں ہاتھ ڈالا اور رکوع کی شکل میں آگے جا رہا تھا تاکہ میں تمہارا پیر چوموں، اسی وقت نے اسد بن خدیر نے کا ہاتھ پکڑا جیب میں۔ وہ بہت بڑبڑایا مگر ایک دم جیب میں مضبوط پکڑا۔ جب ہاتھ نکالا تو اس کے ہاتھ میں خنجر تھا، چھوٹا سا خنجر تھا، بہت خطرناک۔ بہرحال وہ تو بڑے سب اصحاب بھی مداخلت کیا سب نے، اور ان کو ہاتھ مڑار کر کے خنجر اس سے لے لیا گیا اور اس کو باندھ کے جکڑ دیا گیا۔ اور کہا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا، یہ درست نکلا، یہ جاسوس ہی تھا، یہ آپ کا بدترین دشمن ہے، اس لیے اسے قتل کر دینا ہی مناسب ہے، بلکہ ضروری ہے۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سامنے بٹھانے کا حکم دیا اور اس سے فرمایا کہ اگر تو نے سچ بات بتا دی، سچ کہا، کیوں آئے ہو، کس لیے آئے ہوئے ہو، یہ کس کے اشارے پر کیا یہ حرکت، تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ وعدہ ہوا۔ اس نے کہا، سارا سٹوری سنایا کہ یوں ابو سفیان نے مجھے تیار کیا اور میں تیار ہو گیا، اور ابھی آپ کے قتل کے لیے میں آیا تھا، ڈھونڈ کر کے پورا کہانی سنائی۔ تو یہ حال جب سچ وہ سنایا تو نبی علیہ السلام نے ان کو اسد بن حدیر سے کہا کہ ان کو باندھ کے رکھو، لے جاؤ گھر میں اور کل لے کے آنا۔ ان کو لے کے گیا اور ان کو باندھ دیا گیا۔ کل صبح اس کو اپنے سامنے ظاہر کیا اور اسے کہا کہ اب تم آزاد ہے اور اب جا سکتے ہیں، لیکن ادھر سے یہاں سے چلا جاؤ۔ اس نے کہا کہ آپ سچا رسول ہے، آپ نیکی کی ہدایت کرنے والا ہے، نیکی کرنے والا ہے، محسن ہے، اور وہ منحوس شیطان
ابو سفیان بدی کو ڈھونڈنے والا ہے، بدی کو جوڑنے والا ہے، لہذا آج کے بعد میں اس شیطان کے کہنے پر کبھی بھی نہیں مانوں گا اور نہ چھوڑوں گا۔ اور کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ کے زبان مبارک سے سنتی ہی بس اس نے وہ کلمہ تو پڑھ ہی لیا تھا، اور یہ صد کے دل سے مسلمان ہوا۔ پھر مجھ سے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، آپ کہ جب آپ مسلمان ہو گئے ہو تو آپ یہاں رہنا چاہتے ہو یا کہاں بھی جانا چاہتے ہو، آپ آزاد ہے، آپ کو امن ہے۔ یہاں پر وقتی کا بیان ہے۔ کچھ دن میں وہاں رہا، لیکن وہاں سے پھر وہ اس کا پتہ نہیں چلا تاریخ میں کہ وہ کہاں گیا اور کس جگہ چلا گیا، کوئی تاریخ بعد میں اس کا نہیں ہے۔ اب یہ بئر معمونہ کی مہم، اس کا کچھ حالات ہم بیان کر رہے ہیں۔ بئر معمونہ کی مہم سال 4 ہجری ماہ سفر میں وقوع پذیر ہوئی تھی، لیکن عرب محقول بتاتے ہیں کہ یہ اس کا زمانہ وقوع غزوہ خندق کے بعد ہے، اور یہ صحیح بھی ہے، کیونکہ 4 ہجری میں ان کے حالات میں نے بیان کیے، وہاں پر یہ ذکر نہیں ہے۔ ابھی ہم تو 5ویں ہجری میں چل رہے ہیں۔ یہ جو بتایا گیا محقول نے کہ یہ زمانہ غزوہ خندق کے بعد کا ہے، یہ بات صحیح ہے۔ بخاری کے متعدد حوالوں کے ساتھ کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ نبی علیہ السلام نے 70 آدمیوں کی ایک جماعت، جیسے قراء یعنی قاریوں کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، مدینے کے گرد نواح میں اس وقت تک نازل شدہ قرآن کی تعلیم کے لیے بھیجی تھی۔ جتنا قرآن ابھی پورا تو نازل نہیں ہوا تھا، ان کو جمع کیا کہ جو قرآن نازل ہوا تھا، جا کر کے بئر معمونہ کا علاقہ ہے، وہاں بئر کہتے ہیں کنویں کو، معمونہ معونہ، بئر معونہ، وہاں کے یہ علاقہ ہے معونہ قبائل کی۔ وہاں کے لیے انہوں نے کسی نے کہا کہ وہ بہت نرم دل ہے اور بہت اچھے آدمی ہے، تو نبی علیہ السلام نے وہاں صرف قاریوں کو جمع کر کے وہاں بھیجا۔ وہاں پر قبیلہ بنو سلیم رہتا تھا، اور انہوں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو کچھ قرآن سنانے کے لیے آئے ہیں، بھیجے گئے ہیں،
ہمکاری قرآ ہے۔ تو اس وقت بنو سلیم نے ان سے قرآن بیان کرنے اور دعوت دینے سے منع کر دیا۔ تو ان دشمنان اسلام نے منع کرنے کے بعد ان کو پوری جماعت کی جتنے تھے 70 کا موت کے گھاٹ اتار دیا، شہید کر دیے گئے۔ دیکھو اتنا ظلم۔ ہم کہتے ہیں کہ آج کل ظلم ہو رہا ہے، لیکن عربوں کی ظلم کی جب کسی کہانی ہم سنتے ہیں تو دل ہلا دینے والی ہے۔ ایک وفد علماء کی، قاریوں کی، جو بغیر ہتھیار کے تھے، صرف دعوت کے لیے آئے تھے، اور آپ نے ان کو، ان لوگوں نے دعوت دینے سے بھی منع کیا، بلکہ سب کو قتل بھی کر ڈالا۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبائل رغل و ذکوان و عشیہ بیر معونہ کے المناک واقعے سے قبل دشمنوں کے مقابلے میں مسلمانوں کا ساتھ دے رہے تھے، اس لیے نبی علیہ السلام نے ان کے پاس انصار کے 70 قاریوں کی ایک جماعت بھیجی تھی تاکہ وہ ان آیات قرآن کے صحیح لہب و لہجے کے ساتھ تعلیمات قرآنی سے بہرہ اندوز ہونے کا موقع فراہم کرے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان قبیلوں کا نام لے کر کے رغل و ذکوان و عشیہ، وہاں 3 قبیلے یہ رہتے تھے بیر معونہ کے پاس، اور یہ پہلے لڑائیوں میں مسلمانوں کا ساتھ دیتے تھے، بعد میں بد دل ہو گئے اور اتنا بڑا حادثہ پیش ہوا ان سے۔ وہاں پر جب یہ لوگ گئے، ان قبیلوں کا ایک سردار عامر ابن طفیل، یہ بڑا سرکش آدمی تھا اور سردار بھی تھا۔ یہ پہلی بھی نبی علیہ السلام کا سے ایک بار آمنا سامنا ہوا تھا اور کہا تھا کہ اہل سہل میں سے تو میں ہوں، اہل المدر میں سے میں ہوں، لہذا اس صورت میں ہماری 2 ہی باتیں ممکن ہے، یا تو میں آپ کا خلیفہ بن جاؤں یا عمر بھر آپ سے جنگ کرتا رہوں۔ اس سے عامر بن طفیل نے مذکورہ بالا قبائل کو بھڑکا کر مسلمانوں کے خلاف کر دیا تھا، اور ان کے ساتھ مل کر ایک بندہ حرم نام کے سوا جو معذور تھے، وہ کوئی لنگڑا تھے یا صحیح جا بھی نہیں سکتے تھے، ان کو چھوڑ کے سب کو تہ کر دیا گیا، سب قاریوں کو شہید کر دیا گیا۔ یہ واپس آ کر کے
جب حالات سنائے کہ ہمارے ساتھ وہاں یہ ہوا تو نبی علیہ السلام بہت رنجیدہ ہوئے اور اس کے لیے وحی کا انتظار کرتے رہے کہ ان پر میں کیا کروں. لیکن ہر صبح کی نماز میں نبی علیہ السلام 1 مہینہ تک قنوت پڑھتے رہے، قنوت صلاۃ. نبی علیہ السلام نے اب بات قنوت کی ہوئی. قنوت تو 2 طریقوں کا ہے، 2 طرح ہے. ایک جو یہاں کے یہ حضرات پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک و نستغفرک، ایک یہ قنوت ہے. ایک دوسرا اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافینی فیمن عافیت، ایک وہ قنوت ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے جو قنوت پڑھا ان میں بد دعا تھی، سخت بد دعا تھی. 1 مہینے تک پڑھ کے یہ صبح کے نماز میں تھا، وتر میں نہیں ہے. جیسے ہم کرتے ہیں وتر میں پڑھو، وتر میں قنوت پڑھو، وتر میں قنوت ہے، یہ نہیں ہے. قنوت نبی علیہ السلام نے 1 مہینہ ہی پڑھا ہے صرف. کتنا؟ صرف 1 مہینہ. پھر مہینے میں کے آخر میں نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے منع کر دیا گیا کہ بد دعا دینا یا تباہ کرنا یا چھوڑنا یہ آپ کا کام نہیں ہے. رب العالمین نے کہا یہ میرا کام ہے اور یہ اس کا جو بھی حکم ہے یا طاقت ہے ہمارے پاس ہے، بس جب ہم چاہے ان کو ہم تباہ برباد کر دیں گے. یہی ہوا بھی تھا. پھر کچھ وقت کے بعد جب کہ خالد بن ولید بھی مسلمان ہوئے اور بہت بہترین مسلمان مجاہد ہوئے، وہ بھی تھے اور پورا ایک لشکر بھیجا. اس کو اپنے ٹائم پر آنے کے ہم بات کریں گے. وہاں پر 3 آدمیوں کو بھیجا نبی علیہ السلام نے لشکر کے سپہ سالار عالم ہاتھ میں دینے کے لیے. پہلے اس کو کہا کہ جعفر تیار، یہ جعفر رضی اللہ ہو یہ بن ابو طالب تھے، بیٹے تھے، علی کے بھائی تھے. اور حبشہ بھی یہ گئے تھے جہاں پر انہوں نے نجاشی کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیات سنائے تھے. اس کو جعفر تیار کہتے ہیں. ان کو بولا، نبی علیہ السلام نے کہا کہ سب سے پہلے جھنڈا یہ لے کر جائے گا، اسلامی جھنڈا. اس وقت میں اور آج کے دور میں زمین و آسمان کا فرق ہے. آج اگر جہاد کے لیے کوئی جاتا ہے یا چلتا ہے تو یقین مانو اور دیکھو بھی، نہ کوئی صدر جائے گا، نہ وزیر اعظم آگے جائے گا،
نہ کوئی مولوی آگے جائے گا، بالکل نہیں جائے گا، جو بھی مولوی ہو، کوئی بھی ہو، صرف یہ ممبر پر جو شیلے تقریریں کر کے ممبر کو ہلا ہلا کر کے یہ ہے وہ ہے، لیکن آپ ان کو نہیں دیکھیں گے۔ اسلام میں یہ نہیں ہے۔ یہ جو جوش دلانے کا کام کرنے والے ہیں، چاہیے کہ یہی لوگ یہ جہاد میں پہلے ہو، لیکن نہیں، نہ کوئی علاقے کا سردار جاتا ہے، نہ کوئی مولوی جاتا ہے، کوئی منسٹر کبھی نہیں جائے گا، یہ باہر بھی نہیں لکھ لیں گے، بس دوسرے کا جہاد کا انجیکشن لگا کر کے جوش دے کر کے بھیجا جاتا ہے۔ لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ یہ جعفر تیار کو دیا، پھر اس کے بعد بولا کہ اگر یہ شہید ہو جائے تو زید بن حارثہ وہ جھنڈا اٹھائے، امیری کرے۔ اور اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو طلحہ رضی اللہ عنہ کو بولا، ابو طلحہ کو، کہ آپ جھنڈا اٹھائیں گے، بس اتنا بولا تینوں تک۔ اس کا بات ہم بعد میں کریں گے انشاءاللہ تفصیل سے۔ ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ 1 مہینہ تک قنوت کے بارے میں نے آپ کو بولا کہ قنوت، اس کو قنوت نازلہ بھی کہتے ہیں۔ یہ 1 مہینے تک صبح کے نماز میں کیا ہوا ہے نبی علیہ السلام نے۔ بعد میں جبرائیل علیہ السلام وحی کے ذریعے سے اس کو منع کر دیا گیا، پھر نہیں پڑھا ہے۔ اور 1-2 بار یا 3-4 بار شام کے فرض نماز میں بھی قنوت کا بیان یا دعا نبی علیہ السلام نے مانگا ہے، شام کے نماز میں اور زیادہ صبح کی نماز میں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے جتنے شاگرد ہیں اور وہ خود بھی، ہم تو وہاں عربوں میں رہا ہے بہت وقت، یہاں پر تو شافعی مسلک سے لوگ یہاں نہیں رہتے ہیں، مذہب والے، ان کے مسلک والے، لیکن عرب میں اور انڈیا میں کیرالا نام اسٹیٹ ہے، کیرالے نام کا کیرالا بڑا اسٹیٹ ہے، جس کو مروار کہتے ہیں، مرواڑی، ان کا عوام بہت زیادہ، وہ 3 حصوں میں تقسیم ہے، بڑا اسٹیٹ ہے۔ ایک حصہ ہندو پر ہے جو اکثریت میں ہے، تھوڑا اکثریت میں، دوسرا عیسائی ہے مگر وہ تھوڑے ہیں کیرالا کا، تیسرا جو ہے وہ مسلمانوں پر محیط ہے، پورے مسلمان ہے، اور ان میں اسلام کا تشریح محمد بن قاسم نے کیا تھا، جو حجاج کا بھتیجا تھا۔
گورنر حجاز کا اور ان کا بھتیجا تھا، ان کے دو اور بھی کمانڈر تھے، وہ ہم بعد میں بیان کریں گے حجاز کی جو تاریخ آئیں گی انشاءاللہ۔ حجاز کو تو ہم بہت برا بالا کہتے ہیں، مگر اگر تاریخ پڑھو گے تو علامہ ابن کثیر نے اور بہت بڑے بڑے علامہ مفسرین نے اس کو شہنشاہ جہاد کہا ہے۔ بہرحال وہ بعد میں اپنے وقت پر، یہ 1 ماہ تک جو قنوت کیا گیا اس کے بعد منع کیا، اور کہیں ایک 3-4 دفعہ شام میں بھی کیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، باقی اور نمازوں میں نہیں کیا ہے۔ تو وتر میں جو ہم لوگوں نے ادھر فٹ کر کے قنوت کو، وہ بھی وہ قنوت نہیں جیسے قنوت نازلہ کہتے ہیں، وہ نہیں ہے۔ دوسرا جو انہوں نے بنایا ہوا ہے، حالانکہ یہ صحیح ہے پڑھنے میں، ان میں جتنے الفاظ ہے بہترین الفاظ ہے اور فائدے کے ہیں، لیکن جو عمل نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہو جائے ہم اس کو نہیں مانتے ہیں۔ ماننا کیا بلکہ اس پر اعمال بھی کرنا موقوف ہے، مقبول نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام نے کہا ہے من عمل من عمل لیس علی امرنا فہو مردود، جو کوئی اعمالوں میں سے کرے اور اس پر ہمارا حکم نہیں ہو تو وہ مردود ہے، رد کیا ہوا ہے۔ تو یہ قنوت ان لوگوں نے جو اپنے سے ایجاد کیا ہے اور پیش کر رہے ہیں، وتر میں پیش کر رہے ہیں، ان کا کوئی اصل نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں شوافی والے ہر صبح، آج کل بھی شفافی مسلک والے، ان کے مذہب میں جتنے علماء ہیں وہ صبح کے نماز میں آخری رکعت میں یہ اللہم اہدینی فیمن ہدیت وعافینی فیما عافیت وہ درود قنوت پڑھتے ہیں، یہ نہیں پڑھتے ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ بھی، ان کے پاس بھی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے۔ ہاں صبح کے نماز کے دلیل ہے کہ صبح کے نماز میں نبی علیہ السلام نے صرف 1 مہینہ تک پڑھا تھا۔ اب شافعی والے اگر اس کو دلیل بنا کے ساری عمر پڑھ رہے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر یہ پڑھ رہے ہیں کہ صبح کے نماز میں ہم قنوت توڑا پڑھے تو پڑھ سکتا ہے۔ ابھی بھی اگر کوئی مصیبت یا کوئی وبائی مرض یا اور کوئی تکلیف آ جائے تو سب مسلمانوں کا امام جو نماز پڑھاتا ہے صبح کے، سب کا نہیں، جو بھی ہو، جس مسجد بھی ہو، ان کا جو امام ہوتا ہے وہ مسجد میں صبح کا نماز پڑھ کر کے قنوت پڑھ سکتا ہے۔ آخری وہ کیا قنوت؟ اس مصیبت کو اور اس فتنے کو اور اس بیماری کو دفع کرنے کے لیے پڑھ سکتا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس سے چھڑاؤ، ہمیں شفا دو، یہ فتنہ دفع کرو، یا وہ یہ وغیرہ جو مصیبت آئی ہوتی ہے، مصیبت کے بارے میں دعا مانگ سکتا ہے جب وہ مصیبت ہو۔ بغیر مصیبت کا پڑھنا ثابت نہیں ہے، خالی پیلی ہر نماز میں، صبح کی نماز میں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں ضرورت کے تحت ہے
ابھی بھی ہے، اور وہاں بھی 1 مہینہ تک نبی علیہ السلام نے پڑھا تھا، پھر موقوف ہو گیا۔ تو یہ تھے حالات بئر معونہ کے بارے میں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اللہ ان کی بخشش کرے جو وہاں فوت ہوئے، شہید ہوئے، اور بعد میں ان کی جو قوم، وہ قوم تھی وہ تو برباد ہوئی۔ تو اور ہم رب العالمین ہم سب مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک۔